علی کی شناخت ہے کہ وہ ہستی کہ جو حق تعالیٰ کے وجود پر روئے زمین میں سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی آیت ہے. اب واجب قرار دیا حق تعالیٰ نے کہ علی کے لیے، وہ علی جو فنا فی ذات توحید ہے، ان کی ولایت کا اعلان کرے پیغمبر، اور اگر نہ کرے تو گویا وہ نبی ہی نہیں ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ. لیکن یہ قیادت و سیادت اور امامت اور رہبری منحصر نہیں ہے ذات علی ابن ابی طالب میں. اب دوسری جہت سے عرض کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اللہ نے 11 اور علی بھی روئے زمین پر انسانوں کے درمیان اتارے. ان میں کا ہر فرد اپنے زمانے کا علی ہے، ان میں سے ہر ایک فرد اپنے زمانے کا محمد ہے. وہی حقیقت محمدیہ، حقیقت واحدہ، حقیقت مجردہ، حقیقت بسیطہ، حقیقت لطیفہ کبھی ذات مصطفیٰ کی شکل میں متجلی ہوئی، پھر وہی حقیقت محمدیہ کبھی علی کی شکل میں ظاہر ہوئی، کبھی فاطمہ کی شکل میں، کبھی حسن کی شکل میں، کبھی حسین کی شکل میں. علی نعمت عظمی پروردگار ہیں، لیکن وجود نعمت منحصر نہیں ہے. اس لیے غدیر کے موقع پر فرمایا کہ بلغ، اب صرف علی کی ولایت نہیں ہے. بس چونکہ وقت کم بچا اور میں نے چند سوالوں کے جواب دینے کے لیے ناگزیر ہے کہ میں اس بحث کو یہاں پر روک دوں، لیکن بس ایک جو جملہ اکثر تکرار کرتا ہوں اہمیت کا حامل ہے کہ میدان خم غدیر میں ختمی مرتبت نے صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا. اگر صرف علی کی ولایت کا اعلان کیا جاتا، نہ دین مکمل ہوتا، نہ نعمت تمام ہوتی، نہ اللہ راضی ہوتا، نہ کافر مایوس ہوتا، نہ اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین قرار پاتا. اس لیے کہ علی اللہ کی پہلی نعمت ہے. اور یہاں پروردگار نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج دین کامل ہوا، اور صرف علی کی ولایت کے اعلان پر دین کامل نہیں ہوا، بلکہ اتممت علیکم نعمتی، ساری نعمتیں تمام کر دیں، ساری نعمتیں. بس اس سے متعلق ایک جملہ عرض کروں اور آگے بڑھوں. اتمام نعمت سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات سمجھ رہے ہیں نعمت کیا ہے. یہ بات امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے جب امام صادق نے 40 سوال پوچھے تو ان میں سے ایک سوال پوچھا کہ ابو حنیفہ یہ بتائیے کہ جو سورہ انبار کے تکاثر کی آیت نمبر 8 ہے کہ جس میں خدا فرما رہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر قیامت کے دن ان سے نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا. ذرا بتائیے وہ کون سی نعمت ہے؟ کہ یہی جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. کہ اچھا اگر آپ کے ذہن میں یہ نعمتیں مراد ہیں تو پھر مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو اپنے گھر کھانے پہ بلائے، دسترخوان سجائے اور کھانے چن دے اور آپ کو اچھی اچھی کھانے کی چیزیں پیش کرے، مشروبات پیش کرے، آپ کو بعد میں تحائف دے، پارچے دے، خوشبو دے، عزت سے رخصت کرے، اور رخصت کرنے کے بعد جب آپ لوگوں کے درمیان مل جائیں اس شخص کو تو آپ کو روک کر پوچھنا شروع کر دے کہ بتاؤ فلاں دن جو جب تم میرے گھر میں آئے تھے میں تمہیں کھانے میں کیا دیا تھا، پہننے میں، استعمال میں تحفے کیا دیے تھے، تو بتائیے آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ تو میں یہی سمجھوں گا بہت کمزرف آدمی ہے، بہت کمینہ شخص ہے کہ کھلانے کے بعد، پلانے کے بعد، تحائف دینے کے بعد جتلا رہے. کہا اب بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تم پروردگار سے متعلق یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ دنیا میں تمہیں کھانے پینے کی نعمتیں دینے کے بعد قیامت کے دن ان سے متعلق پوچھے گا؟ تو پھر آپ بتائیے کہ وہ کون سی نعمت ہے. فرمایا ہوشیار ہو جائیے، وہ نعمت کے قیامت کے دن ہر انسان سے جس سے متعلق پوچھا جائے گا وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کی نعمت ہے. تو علی نعمت عظمی پروردگار ہے، لیکن وجود نعمت منحصر